تو اب ذی الحج کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے ماشاءاللہ. یہ جو 10 دن ہے نا 10 ذی الحج کے، اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ وہ 10 دن ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، کہ سورہ فجر میں جس کا ذکر کیا گیا ہے 10 راتوں کا. میں حضور فرماتے ہیں کہ ذی الحج کے جو 10 دن ہوتے ہیں نا، اس 10 دن کی جو پڑھائی ہوتی ہے، ایک دن کی پڑھائی عام 40 دن کے برابر ہوتی ہے. اور زیادہ تر میاں حضور فرماتے ہیں کہ اگر جب تمہیں ذی الحج کا مہینہ نصیب ہو تو تم سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا کر لو، کیونکہ سورہ کوثر جو ہے نا ان 10 دنوں کی مناسبت اور نسبت رکھتی ہے. کیونکہ سورہ کوثر کی 3 آیتیں ہیں اور ہر آیت میں کے اندر تقریباً 10 حروف ہیں، تو یہ 30 حروف بنتے ہیں. اور اگر ان 10 دنوں کے اندر سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا کر لی جائے نا تو پورے سال رہتی ہے وہ. پچھلے سال بھی حضور نے پورا اس کا طریقہ کار سمجھایا تھا. اور سورہ کوثر کی جو لوگ زکوٰۃ ادا ان 10 دنوں کے اندر کر لیتے ہیں، یہ سمجھ لو کہ ان کے پورے سال ان کی کارآمد رہتی ہے. اس کی زکوٰۃ ادا کرنے والا جادو سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. اگر کوئی گھر متاثر ہوتا ہے شیاطینی جنات سے، ان سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. نظر بد سے بھی محفوظ رکھتی ہے، حاسدوں کے حسد سے بھی محفوظ رکھتی ہے. اس کی جو زکوٰۃ کا طریقہ کار ہوتا ہے، یا تو آپ اس کو 10 دن میں 1.25 لاکھ کر لیں اگر ہمت ہو، اور اگر 10 دن میں 1.25 لاکھ آپ نہیں کرتے تو آپ 10 دن میں 43,000 کی تعداد کمپلیٹ کر لیں، یعنی کہ 43,000 کی. اب 43,000 کی تعداد کو پوری کریں گے تو 4300 مرتبہ روز پڑھی جائے گی. اگر کچھ لوگ 4300 کی تعداد پوری نہیں کر سکتے تو وہ 3 دن کر لیں، یعنی کہ 7، 8 اور 9. اس میں 920 مرتبہ 2 دن پڑھی جائے گی اور 921 مرتبہ تیسرے دن پڑھی جائے گی. اس 3 دن میں بھی یہ نارملی بھی اگر زکوٰۃ ادا کر لیں گے نا تو زکوٰۃ ہو جائے گی. اور جو لوگ سورہ کوثر کی 1000 مرتبہ بھی اگر روز زکوٰۃ ادا کریں، یعنی کہ چاند نظر آنے کے بعد 1000 بار سورہ کوثر پڑھیں اور 10 دن میں 1000 تک پڑھیں تو بھی زکوٰۃ ان کی ادا ہو جائے گی. سورہ کوثر کی 1000 مرتبہ روز پڑھو گے نا تو 10 دن میں 10,000 کی تعداد مکمل ہو جائے گی. تو ایسے بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے. لیکن اس میں ایسا ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر آپ 1000 مرتبہ روز کی تعداد کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو نا تو اس میں پرہیز کرنا پڑے گا، صرف اور صرف 10 دن کا. پرہیز کی نیت کر کے آپ چاند دیکھ کے بیٹھو گے، آپ 1000 بار روز پڑھو گے، ٹھیک ہے. 10 دن جب عید کا دن ہوگا نا، جب وہ جانور آپ ذبح کریں گے، اگر آپ کی توفیق نہیں، اگر آپ نے قربانی نہیں کری یا آپ کے گھر کوئی گوشت آتا ہے، آپ اگر پرہیز کھولیں گے تو اس گوشت سے پرہیز کھولیں گے. میاں حضور کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ 10 ذی الحج کے مہینے میں نا باقاعدہ پرہیز کا اہتمام کے ساتھ بیٹھتے تھے. یہاں تک کہ جب ہمارے یہاں قربانی ہوتی تھی نا، جب اس کی کلیجی نکلتی ہے تو میاں حضور اس سے وہ تناول فرماتے تھے، اس سے پرہیز کھولتے تھے. جن کا پرہیز چل رہا ہے وہ کنٹینیو پرہیز کریں اپنا. اچھا، سورہ قریش اگر کوئی لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور اگر ان کے پاس ٹائم ہو تو وہ اس 10 دنوں کو ضائع نہ کریں. دن میں کر لیں، شام میں کر لیں، رات میں پڑھ لیں. 1000 مرتبہ پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا. اگر آپ آدھا گھنٹہ کا 10 دن دے دیں گے تو یہ پورے سال آپ کے ساتھ رہے گی. اور بہترین آپ کا حصار بھی ہے اور بہترین آپ کی محافظ بھی رہے گی، اور آپ اس کے ذریعے کام بھی کر سکتے ہیں. اگر مدامت جاری رکھیں تو تب بھی اس کا ڈیوریشن 1 سال کا رہنے کا بالکل رہے گا. مدامت آپ اس کی چاہیں 33 مرتبہ روز پڑھ لیں، چاہیں 1 تسبیح روز کر لیں. مدامت اس کی مدامت کا کلیہ ہم چاہتے ہیں
کہ کسی بھی عمل کا اگر ہم مدامت کرنا چاہیں، اگر میں نے تو آپ نے بتا دیا، کبھی ہمیں نہ پتا ہو تو کسی بھی عمل کی مدامت کم سے کم کتنی کرنی چاہیے؟ تقریباً 1/2 حصہ. یعنی کہ سپوز کہ آپ نے اگر 1000 کی زکوٰۃ ادا کری ہے، یعنی کہ اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار، تو آپ یا تو اکائی یا دہائی اگر آئے گا تو 100 مرتبہ آئے گا. یعنی کہ اس کی مدامت ہم کتنی بار رکھیں گے؟ 100 مرتبہ رکھیں گے. یعنی کہ اکائی، دہائی، سینکڑا اور ہزار. ہم دہائی بھی رکھ سکتے ہیں، سینکڑا بھی رکھ سکتے ہیں اور ہزار بھی رکھ سکتے ہیں. اگر اس کو کنٹینیو کریں گے تو پورا عمل ہوگا. اب مثال کے طور پہ ایک شخص سورہ مزمل پڑھ رہا ہے. اچھا، مدامت اس ترتیب سے بھی رکھی جاتی ہے اور نام کے حساب سے بھی رکھی جاتی ہے کہ جیسے ایک شاہد عمل کر رہا ہے، اس کے نام کے عدد کو ہم لیں گے. اس کے نام کے عدد کے جتنے حروف بنیں گے نا، اگر کوئی بڑی سورت پڑھ رہا ہے جیسے سورہ یاسین کر رہا ہے، اب اس کے نام کے عدد بنتے ہیں 44. اب وہ 44 تو مدامت نہیں رکھے گا، لیکن 4 اور 4 کو پلس کر دیں گے، کتنا بنے گا؟ 8 مرتبہ روز کی مدامت رکھ سکتے ہیں. یہ سب سے آسان طریقہ ہے مدامت کے لیے نا. آپ اپنے نام کے عدد کے حساب سے بھی مدامت رکھ سکتے ہیں اور دہائی، سینکڑا اور ہزار سے بھی رکھ سکتے ہیں. یہ ایک ترتیب ہے مدامت رکھنے کی. اچھا، اس ترتیب پہ مدامت سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب ہم نے ایک اپنا عمل کر لیا، مکمل ہو گیا، اب ہمارے پاس ٹائم نہیں، اب ہم نے سفر کرنا ہے دوسرے کنٹری یا دوسرے سٹی، تو ہم اس کی مدامت رکھیں گے اسی مناسبت سے کہ اگر ہم اس کو دہائی کے حصے میں لے کر آ جائیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی روحانیت اور زکوٰۃ کی روحانیت دونوں برابر رہے گی. یعنی کہ وہ کم نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے معمول میں ہو. کسی بھی چیز کی ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس میں ترقی کر رہے ہوتے ہیں، اور جب پریکٹس چھوڑ دیتے ہیں تو وہ چیز کم ہونے لگتی ہے. کیوں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عادت بناؤ اپنی. نماز ہمیں قائم کرنے کا حکم ہے نا، یعنی کہ پراپر پڑھو، پابندی کے ساتھ پڑھو. نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا. یعنی کہ ہم نے فجر پڑھی، صبح ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب چھٹ گئی، پھر عشاء پڑھ لی. فجر چھٹ گئی، ظہر پڑھ لی، عصر چھٹ گئی، مغرب پڑھ لی. اس کو قائم کرنا تھوڑی کہتے ہیں. نماز پڑھنے کا یہ حکم تھوڑی ہے ہمیں. ایک پراپر سیکوینس کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ، ایک زاویے کے ساتھ. اگر ہم اپنے ایک زندگی ایک ترتیب اور ایک زاویے کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی پڑھائی کرتے ہیں، کوئی صلات پڑھتے ہیں، کوئی نماز پڑھتے ہیں یا کوئی درود پڑھتے ہیں، کچھ بھی پڑھتے ہیں، اگر ہم اس کو پراپرلی رکھتے ہیں نا تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے، کوئی وظائف پڑھتا ہے اور وظائف پڑھتے پڑھتے اس کا کام ہو جاتا ہے، وہ وظائف کو چھوڑ دیتا ہے. یعنی کہ آپ نے ایک نیت کا وظیفہ شروع کیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پڑھ رہی ہوں، آپ نے وہ عمل پڑھنا شروع کیا، آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی، آپ نے وہ عمل چھوڑ دیا. ایسے بھی عمل چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے کوئی وظیفہ کر رہے ہیں، کوئی پڑھ رہے ہیں، کوئی عمل، جب آپ کا کام ہو جائے تو آپ اس عمل کو لوٹا دیں. اس عمل کو لوٹانے سے آپ رجت کا شکار نہیں ہوگے. یعنی کہ عمل کو ترک کرنے والا باقاعدہ طور پہ ہمارے بزرگان نے سختی سے منع کرتے ہیں. اور یہاں تک حدیثوں میں میرے خیال سے ملتا ہے، میری ایک نظر سے گزری تھی حدیث کے عمل کو ترک کرنے والا یا وظائف کو ترک کرنے والا اس کو شاید دیوس کہا گیا ہے. مطلب اتنا سختی سے منع ہے. اگر آپ نے مثال کے طور پہ کوئی عمل کیا ہے، آپ کچھ بھی نہیں کرتے، کم از کم ایک دفعہ تو پڑھ سکتے ہو. ہم کسی بھی مقاصد کے لیے کوئی وظائف کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، ہمارا کام ہو جاتا ہے تو کیا ہم اس کو چھوڑ دیں گے؟ آپ کو کیا معلوم کہ آپ کا جو کام ہوا ہے وہ اس عمل پڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے، وہ اس وظائف پڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے. دیکھو، اجازت تمہارے اندر تب ختم ہوتی ہے کہ جب تم اس کو ترک کر دیتے ہو. اجازت تمہاری ساری زندگی تمہاری نسلوں میں قائم رہتی ہے کہ جب تم اس کے پابند ہوتے ہو. اب لوگ ہیں نا ہر عمل کی اجازت چاہتے ہیں کہ ہمیں اس عمل کی بھی اجازت دے دیں، اس عمل کی بھی اجازت دے دیں، اس عمل کی بھی اجازت دے دیں. اب لوگ آگے منزل کی طرف بڑھتے رہتے ہیں. اب
پیچھے کا جو راستہ ہے وہ اس کو بھول جاتے ہیں, جو ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. آپ نے ایک عمل کرا, آپ نے اس کو چھوڑ کے آپ دوسرے عمل پر آ گئے, پھر آپ نے دوسرا عمل کرا, اس کو چھوڑ کر تیسرے عمل پر آ گئے. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ان سب کی روحانیت کو میں حاصل کرتا ہوا چل رہا ہوں, یعنی کہ اپنے ٹوکرے کے اندر سب رنگ کی مٹھائیاں میں رکھ کے لے کے چل رہا ہوں. یہ اس وقت ہی ممکن ہوگا کہ جب آپ پابندی کے ساتھ اس کو اپنے معمول میں بھی رکھیں. کیوں بزرگان دین صاحب دعوات ہوا کرتے تھے؟ کیوں بزرگان دین فرمایا کرتے تھے سورہ مزمل کی اجازت لینا ہے, جاؤ فلاں شہر میں فلاں بزرگ ہیں اس کے پاس جاؤ اجازت لینا ہے؟ وہ خود نہیں دے سکتے تھے کیا؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ صاحب دعوات بزرگ گزرے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سورہ مزمل ان کے معمولات میں ہے, اس کی روحانیت ان کو جانتی ہے. اجازت لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر میں سورہ قریش پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے, میں نے سورہ قریش کی دعوت دی ہے, میں نے سورہ قریش کی زکوٰۃ دی ہے, سورہ قریش کی روحانیت کس کو جانتی ہے؟ مجھے جانتی ہے. وہ مجھ سے مانوس ہے, وہ میرے ساتھ رہتی ہے, اس نے میرا پورا دائرہ حصار بنایا ہوا ہے اپنے اس میں, ٹھیک ہے. اب یہ شخص میرے پاس سورہ اخلاص کی اجازت لینے آتا ہے, سورہ اخلاص کی اجازت مجھے میرے بزرگوں سے ہے, میں دے سکتا ہوں, لیکن اگر یہ مجھ سے سورہ قریش کی اجازت مانگتا ہے تو سورہ قریش کی اجازت اگر یہ مجھ سے مانگتے ہیں نا تو ان کو سورہ اخلاص پڑھنے سے سورہ قریش پڑھنے کا زیادہ فائدہ ہوگا. یعنی کہ ایک اجازت آپ کے پاس ایک ترتیب سے چلی آ رہی ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ چلی آ رہی ہے, ایک نسبت ہے سمجھ لو ایک طریقے سے, اور ایک شخص خود اس کا عامل ہو, خود اس کی زکوٰۃ ادا کی ہو, خود اس کی دعوت دی ہو, اس نے اس سے اسی چیز کا عمل لے کے اس کو آگے بڑھایا جائے. تو جو سورہ قریش کی جو روحانیت ہے نا, وہ اجازت جس کو دی جاتی ہے اس کو پورا اپنے دائرہ حصار میں لے لیتی ہے. پھر جب وہ 100 مرتبہ بھی پڑھتا ہے نا تو اس کو فائدہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ جتنا کسی اور سے اجازت لینے والے سے بندہ 1000 بار پڑھے.